السلام علیکم دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے اور آج بڑی اہم کلپ لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے ناپاکی میں اللہ کا ذکر کس طرح سے کریں، یا قرآن کو بغیر چھوئے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس طرح کے کچھ امپورٹنٹ مسائل آپ کے سامنے آنے جا رہے ہیں۔ آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ تو مفتی صاحب، دراصل کچھ سوالات بھائیوں نے ہم سے کیے ہیں، تو ان میں سے میں سب سے پہلا سوال یہ رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر شاریف ملک یوکرین سے، جو اس وقت یوکرین میں ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اچھے سوال لے کر کے آتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس لیے کہ جب وہ سوال کرتے ہیں تو کیونکہ ان کے جیسا سوال ہزاروں لوگوں کا ہوتا ہے، جو ان کے دماغ میں بھی چل رہا ہوتا ہے، معلوم وہ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے ہیں، تو اس طرح کے جب کوئی سوال کر دیتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جی صحیح بات ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ بہترین سوال کرنا یہ نصف علم ہے، تو اچھے سوال کرنے چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے کمنٹ باکس میں سوال لکھا کریں اور بے جھجک لکھا کریں، تاکہ آپ کی اسلامی معلومات بڑھے، آپ کا حوصلہ بڑھے، اور ڈرا نہ کریں، ہمت کے ساتھ لکھا کریں۔ اگر کسی کو تکلف بھی ہوتا ہے تو وہ کچھ وقت تک ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور جو سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جو یہ اذکار ہیں، ذکر اذکار ہیں، اس کو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ ناپاکی کی حالت میں اس طرح کے ذکر کرنے سے بچتے ہیں، تکلف کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بات بالکل واضح کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کا ذکر بغیر جھجک کے کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا مفتی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس طرح ایک سوال اور یہاں پر یہ رہ جاتا ہے مفتی صاحب کہ قرآن کو اگر کوئی بغیر چھوئے ہوئے پڑھنا چاہے تو کیا اس کو پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، تھوڑا سا یہ سوال بھی اور فرق اس لیے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا ہے کیونکہ اگر آدمی وضو سے نہیں ہے، اگر وضو سے نہیں ہے، بغیر وضو کے وہ اپنی زبان سے ادا کرنا چاہتا ہے، قرآن کو چھوئے بغیر حافظ سے پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو لوگوں کو یہاں سے تھوڑا سا کنفیوژن ہوا ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اگر بڑی ناپاکی کی حالت میں ہو، ناپاک ہو اگر انسان، تو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شاید یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زبان سے پڑھ سکتے ہوں بنا چھوئے۔ تو ایسے شخص کا کہ جو جنبی ہو، بڑی ناپاکی میں ہو، اس کا قرآن کریم کا پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عورت بھی جب ناپاکی کا ایام میں ہو تو اس کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیکھ کر کرے چاہے بنا دیکھے کرے، اپنی زبان سے بھی تلاوت نہیں کرنی ہے، دیکھ کے ہو یا بنا دیکھ کر کے۔ کل ملا کر کے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نہیں پڑھا جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا، عورتیں ناپاکی کی حالت میں، جو ناپاکی کے ایام چلتے ہیں عورتوں کے، کیا ان دنوں میں عورتیں نماز کے اوقات میں مصلی پر بیٹھ کر وضو بنا کر تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، استغفار وغیرہ کر سکتی ہیں؟ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو ابھی آپ نے سوال میں ایک چیز بڑھائی کہ مصلی پر بیٹھ کر، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ اگر مصلی پر اس لیے تاکہ ایک نماز کی عادت باقی رہے، نماز کے اوقات میں نماز تو اب چونکہ پڑھ نہیں سکتی ہے۔ ہاں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلا وجہ کی قید ہے۔ البتہ ذکر وغیرہ تمام چیزیں کر سکتی ہیں، وضو بنا کر کے اگر وہ ذکر کرنا چاہ رہی ہیں، استغفار کرنا چاہ رہی ہیں، درود شریف پڑھنا چاہ رہی ہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں، اور یہی حال جو ہے جنبی مرد کے لیے بھی ہے۔ بہت اچھا مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، اب ایک ڈاؤٹ یہ اور رہ جاتا ہے کہ جس طرح آیت الکرسی وغیرہ ہے، رات کو پڑھ کر سونے کا معمول ہوتا ہے، یا اسی طرح فلق، تاکہ رات کو کوئی موذی جانور تنگ نہ کرے اور کسی موذی جانور سے خطرہ نہ ہو، تو اس سے بچاؤ کے لیے یہ معوذتین پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور ناس۔ تو اگر یہ معمول ہے تو کیا ان کو پڑھ سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں؟ دیکھیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بغرض تلاوت، ان ناپاکی کے ایام میں مرد ہو چاہے عورت ہو منع ہے، لیکن بغرض دعا، جیسے آیت الکرسی ایک دعا ہے، اس سے تمام جنات، شیاطین، تمام بلاؤں سے، چوروں سے، شیاطین سے، سب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو بغرض دعا قرآن کریم کی اس طرح کی کوئی اگر آیت ہے، اسی طرح سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بغرض دعا ہے۔ اسی طرح سے فلق، ناس وغیرہ جو آپ نے بتائی ہیں بغرض دعا،
جو معوذتین حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہیں، تو ناپاکی کا ایام میں بھی بغرض دعا ان کو پڑھا جا سکتا ہے، بغرض تلاوت اور بنیت تلاوت اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت اچھا، تو ناظرین یہ ڈاؤٹ کلیئر ہوا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ شیاطین جنات سے حفاظت رہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ثواب کی نیت سے اور تلاوت کی نیت سے پڑھ لیں تو پھر پڑھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ بہت اچھا مفتی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیے گا، اور اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔